الشهيد الشهيد الحسين الغريب الغريب الحسين الشهيد الشهيد الحسين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم. قال أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن کی آیت ہے: حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ جو فرش عذاب بچھا ہوا ہے، یہ جو ہمارے اندر حسینی محبت کی حرارت ہے، یہ جو مجالس حسینی میں آنے کے آداب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ جو ذکر حسین سے، فکر حسین سے، تعلیمات مولا حسین سے، سیرت سید الشہداء اور سیرت اصحاب سید الشہداء سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہے، یہ اس نیکی کا اثر ہے جو نیکی ہمارے بزرگوں نے کی ہے کہ انہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا، انہوں نے ان مجالس کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس نیکی کا بدلہ ہم کیسے چکا سکتے ہیں؟ خدا ان مجالس کے ثواب کے طفیل، اس ذکر حسین کے ثواب کے طفیل ہمارے تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، جنہوں نے سخت مشکلات میں، سخت غربت میں ذکر حسین کو زندہ رکھا، نام حسین کو زندہ رکھا، یاد حسین کو زندہ رکھا، اس فرش عزا اور ان مجالس کی یاد باقی رکھی۔ خدا ان سب کو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں، ان کی گناہوں کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ پوری دنیا میں جن علماء نے خدمت کی ہے حسینیت کی، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان علماء کو، مبلغین دین کو، شعراء کو، نوحہ خوانوں کو، مصنفین کو اور دوسرے طریقے سے جو اس حسینیت کی خدمت بجا لا رہے ہیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ سب سے بڑا حق شہیدوں کا حق ہے، جنہوں نے خون کے نذرانے پیش کر کے ان مجالس کی حرارت کو زندہ رکھا، اس پیغام کو زندہ رکھا، اس مشن کو زندہ رکھا۔ خدا ان شہداء کو، خصوصاً شہدائے مدافعین حرم، شہدائے غریب نائجیریا، خدا ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ہمیں ان تمام شہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں اور ان شہداء کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بلند آواز میں اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا ہماری گردن پر کسی قسم کا حق ہے، مرحوم علماء جن کا ہماری گردن پر حق ہے، مرحوم شعراء، مرحوم نوحہ خان اور شہیدان راہ خدا، شہدائے مدافعین حرم، شہید قاسم سلیمانی، شہید انجینئر ابو مہدی، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام تر مصروفیات کے باوجود ہم اس دور میں بھی 4G اور 5G کے زمانے میں
جب انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اتنی ساری چیزیں ہیں، انسان کو یہ معین کرنا مشکل ہو جاتا میں کیا دیکھوں اور میں کیا سنوں۔ ہم اسی اپنے بزرگوں کی اس نیکی کے طفیل میں کچھ لمحہ نکالتے ہیں، وہ پیغام سناتے ہیں جو تشنہ لب حسین دشمنوں کو بھی سنانا چاہتے تھے، جو پیغام حسین قاتلوں کو بھی سنانا چاہتے تھے، جو پیغام بھوکا پیاسا فرزند زہرا اس لشکر کو سنانا چاہتا تھا جس لشکر نے مکمل تیاری کی تھی مولا حسین علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کی۔ ان کو حسین کو قتل کرنے کی جلدی تھی اور ان کے دلوں میں حسین کو قتل اور حسین کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا درد تھا۔ حسین علیہ السلام کو ان کو راہ راست پر لانے کی، ان کے کانوں تک حق کا، حقیقت کا، قرآن کا، انبیاء کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا درد تھا۔ اسی لیے مولا حسین علیہ السلام بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں۔ روزہ عاشورہ جو مولا حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ تھا، اس سلسلے میں مختصر سی گفتگو آپ نے مجھکر طالب علم کی زبانی سنی، جس میں مولا آخر میں ان سے ان کی وعدہ خلافی کے بارے میں، ان کی بے وفائی کے بارے میں، ان کی عہد شکنی کے بارے میں، ان کے پیمان شکنی کے بارے میں ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ ان سے کہہ رہے ہیں اے وہ لوگ جنہوں نے مجھے خط لکھا، کیا تم بھول گئے ہو تم نے مجھے خط لکھا؟ یا شبس ابن ربی، اے شبس ابن ربی، ویا حجار ابن ابجر، اے حجار ابن ابجر، ویا قیس ابن الاشس، اے قیس ابن الاشس، ویا یزید ابن الحارث، اے یزید ابن الحارث، الم تکتبوا الیہ، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے مجھے خط لکھا اور ان خطوط میں اور ان لیٹرز میں اور ان ناموں میں لکھا تھا ان قد عینت الثمار، حسین درخت کے پھل تیار ہو چکے ہیں، وقذر الجنان، اور درخت سبز و شاداب ہو چکے ہیں، وانما تقدم علی جند لک مجندہ، مولا آپ تشریف لائیے، حسین آپ تشریف لائیے، پورا لشکر آپ کی نصرت کے لیے آپ سے وفا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولا ان بے وفا انسانوں کو یاد دلا رہے، تم نے تو مجھ سے حق وعدہ کیا تھا نصرت کا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا وفاداری کا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا ساتھ نبھانے کا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا ظالموں کے ساتھ لڑنے کا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا حق کے نصرت کا، لیکن تم کیوں بھول گئے ہو؟ جب مولا نے نام لے کر کچھ لوگوں کا ذکر کیا، نام لیا فلان 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 تم نے مجھے خط لکھے، مال دنیا نے ان کو اتنا اندھا بنا دیا تھا، وہ مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا ہمیں یاد نہیں ہے ہم نے آپ کو خط لکھا، 5 مہینے کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے ہم نے آپ کو خط لکھا تھا۔ انکار کیا ان لوگوں نے اس بات سے کہ ہم نے آپ کو خط لکھے، منکر ہو گئے وہ اس بات سے کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی لیٹر پہنچا ہے، کوئی نامہ پہنچا ہے۔ تو بے وفائی، ان کی بے وفائی کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں تم کتنے بے وفا ہو، 5 مہینے ہی کا ہی عرصہ گزرا، 12,000 خط تم لوگوں نے مجھے لکھے۔ انسان بے وفا کیوں ہوتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کا جواب دیا کہ وما یقدر من یعلم کیف المرجع، وہ انسان جس کو یہ احساس ہے، جس کو یہ پتہ ہے، جس کو یہ یقین محکم ہے، اس دنیا میں اگر انسان 50 سال 60 سال 100 سال نہیں، نوح کی طرح 700 سال بھی انسان کی زندگی ہو تب بھی انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، انسان غربت میں ہو تب بھی چھوڑنا ہے، انسان ثروت مند اور دولت مند ہو تب بھی چھوڑنا ہے، انسان اکیلے ہو تب بھی چھوڑنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس انسان کو یہ احساس ہوگا، یہ یقین محکم ہوگا مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے، وہ کبھی غدر نہیں کرے گا، وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، وہ کبھی عہد شکنی نہیں کرے گا، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہ کبھی عام لوگ تو دور کی بات، اپنی وقت امام تو دور کی بات، عام لوگوں کے ساتھ بھی وہ بے وفائی اور غدر اور عہد شکنی نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں
وفاداری کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں ہیں. وہ شاید علماء سے آپ نے سنا ہوگا وہ تفصیلی خط جو مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا، جس کو فارسی میں عہد نامہ مالک اشتر، مفصل، جس میں اسلامی معاشرے کی، اسلامی حکومت کی، علوی حکومت کے تمام اصول مولا علی علیہ السلام نے بیان کیے. مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، ڈیٹیل میں مولا علی علیہ السلام نے، شاید نہج البلاغہ کا سب سے ڈیٹیلڈ خط اور لیٹر اور نامہ وہی ہوگا، ڈیٹیل میں مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو کہا تمہیں میں مصر بھیج رہا ہوں لیکن اپنی مرضی کی حکومت نہیں، بلکہ علی علیہ السلام کی مرضی کی حکومت تمہیں چلانی ہوگی، علی مرضی کے مطابق تمہیں حکمرانی کرنی ہوگی، علی کی مرضی کے مطابق تمہیں یہ گورنمنٹ چلانی ہوگی. اور علی کی مرضی کیا ہے اس ڈیٹیل میں بتایا. اسی میں ایک چیز یہ بتایا، مالک اگر تم نے کبھی دوستوں کے ساتھ نہیں، مومنین کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اگر دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ کیا، اگر دشمنوں کے ساتھ مالک تو نے کوئی عہد کیا، اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ تم نے کوئی وعدہ کیا، مالک یہ کہہ کر کہ یہ دشمن ہے، یہ کہہ کر کہ یہ دین سے باہر ہے، تم عہد نہیں توڑ سکتے ہو، تم بے وفائی نہیں کر سکتے ہو. مولا فرماتے ہیں مالک سے وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عُدُوِّكَ عُقْدَةً. وفاداری کی اہمیت، بے وفائی کی مذمت، عہد نبھانے کی امپورٹنس، عہد توڑنے کی مذمت. مولا فرماتے ہیں مالک وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عُدُوِّكَ عُقْدَةً. مالک اگر مصر میں تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان کسی قسم کا ایگریمنٹ ہوا، کسی قسم کا وعدہ ہوا، کسی قسم کا عہد و پیمان ہوا، مولا مالک سے فرماتے ہیں مالک او البستم ان کا ذمہ، یا دشمن کا کوئی کام ذمہ لیا، دشمن سے کوئی وعدہ کیا، پھر مولا فرماتے ہیں فَخُذْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ. مالک دشمن کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے ساتھ بھی وفا کرو. کس کے ساتھ؟ دشمن. کس کے ساتھ؟ کافر. کس کے ساتھ؟ مشرک. کس کے ساتھ؟ بے دین. مالک اگر دشمن کے ساتھ کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، کوئی ایگریمنٹ کیا، فَخُذْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ. مالک اس وعدے کی، اس عہد کی، اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرو وفا کے ذریعے. اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرو وفا کے ذریعے. وَرْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ. اور امانت داری کے ذریعے اپنے ذمے کو محفوظ کرو. وَجَعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا آتَيْتَ. اور جو قول و قرار کیا ہے اپنے آپ کو اس قول و قرار کی حفاظت کے لیے سپر بناؤ. یعنی تمہارے ذریعے وعدے کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تمہارا دشمن وعدہ توڑے، تمہارا دشمن ایگریمنٹ کے مخالفت کرے، تمہارا دشمن ایگریمنٹ کا پاس و لحاظ نہ کرے، لیکن مالک تو اپنے آپ کو اس ایگریمنٹ کا، اس عہد کا، اس پیمان کا، اس وعدے کا سپر بناؤ اپنے آپ کو. یعنی وہ وعدہ برقرار رکھنے کے لیے تم سپر بن جاؤ. کسی بھی صورت میں بے وفائی کی مکتب علی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. امامت کے مکتب میں، ولایت کے مکتب میں، اہل بیت کے مکتب میں، علی کے مکتب میں، حسین کے مکتب میں بے وفائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر مولا اشارہ کر رہے ہیں مالک سے، گوش گزار کر رہے ہیں مالک کو. مالک سنو، میں تمہیں مصر کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ. خدا کے واجبات میں سے کوئی واجب،
خدا کے واجبات میں سے کوئی واجب فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعًا مَا تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَتُّتِ آرائِهِمْ مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْوَعُودِ۔ مالک تمام فرائض میں لوگ جس واجب کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں، جس واجب کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ سیریس جس کو لیتے ہیں، واجبات میں جس واجب کو سب سے زیادہ لوگ تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ تمہارے دشمن ہو، اختلاف کے باوجود جس چیز پر لوگ متحد ہو جاتے ہیں وہ وعدے کا وفا کرنا ہے، وہ وعدے کا وفا کرنا ہے۔ ڈیٹیل میں مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ لیٹر نمبر 53 مالک اشتر کو وفاداری کی اہمیت بتا رہے ہیں، وفاداری کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اسی لیے رسول النازنین حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز میں ان کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ رسول رحمت فرماتے ہیں کل محشر میں جنت میں ہونے کے باوجود کچھ لوگ مجھ سے بہت قریب ہوں گے، جنت میں کچھ لوگ مجھ سے بہت قریب ہوں گے۔ فرماتے ہیں اقربکم منی غدن فی المواقف، کل جنت میں تم میں سے وہ لوگ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے اصدقکم للحدیث، جو سب سے زیادہ سچ بولتے ہوں گے۔ ہمارے نبی کی جو دو کوالٹی کفار کو اٹریکٹ کیا تھا، کفار کو متوجہ کیا تھا، وہ نبی کی صداقت تھی، وہ نبی کی امانت داری تھی، نبی کی صداقت اور نبی کی امانت داری۔ جب سے یہ ٹیکنالوجی کے وسائل زیادہ ہو گئے تو جھوٹ بولنا آسان ہو گیا۔ انسان گھر میں بیٹھا ہوا، فون کی کال آئی تو وہیں سامنے بچوں کے سامنے کہہ رہا کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ انسان اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا، کال آیا کسی کسٹمر کے ذریعے، کسی قرضدار کے ذریعے، انسان وہیں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے 1 گھنٹہ پہلے میں کہاں احمد آباد گیا ہوا ہوں، میں احمد آباد میں ہوں۔ ایسے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں پھر وہ بڑے معاملات میں ان کو جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان شیطان کے قبضے میں چلا جاتا۔ ہماری ایک گفتگو تھی انسان کن کاموں کے ذریعے شیطان کے قبضے میں، شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کی زبان ہوتی ہے اور شیطان کا کام ہوتا ہے، پھر انسان کا دل ہوتا ہے، خیالات شیطان کے ہوتے ہیں، انسان کی فکر اور عقل ہوتی ہے اور آئیڈیا شیطان کا ہوتا ہے، آئیڈیا شیطان کا ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اقربکم منی غدن فی المواقف اصدقکم للحدیث، تم میں سے روز قیامت سب سے زیادہ جو میرے قریب ہوگا، جو تم میں سے زیادہ سچا ہوگا، وَأَعْدَاكُمْ لِلْأَمَانَةِ، اور وہ میرے زیادہ قریب ہوگا جو امانت دار ہوگا، وَأَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ، اور جو وفادار انسان ہوگا، وعدوں کا وفادار ہوگا، عہد کا وفادار ہوگا، پیمان کا وفادار ہوگا۔ یہ 3 لوگ کل محشر میں قیامت میں سب سے زیادہ میری قریب ہوں گے۔ جھوٹوں کا رشتہ نبی سے نہیں ملتا ہے، خیانت کاروں کا علی اور آل علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بے وفاؤں کا راستہ علی اور آل علی کربلا سے ہو کر نہیں گزرتا ہے، بے وفاؤں کا راستہ یزید سے ملتا ہے، بے وفاؤں کا راستہ عمر سعد سے ملتا ہے، بے وفاؤں کا راستہ کوفیوں سے ملتا ہے۔ اس لیے جنہوں نے روح اہل بیت کو سمجھا، اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے روح مکتب اہل بیت کو سمجھا، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے روح امامت کو سمجھا، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے روح ولایت کو سمجھا، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے روح نہج البلاغہ کو سمجھا، اور اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے روح اہل بیت علیہ السلام اور روح علی علیہ السلام کو سمجھا، وہ ہر چیز قربان کرتے تھے لیکن بے وفائی نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہاں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کا ذکر آیا۔
جو ہمارے زمانے میں علوی شیعہ کے جیتے جاگتے اور ایک عظیم نمونہ تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رہبر کہہ رہے ہیں. ان کی اہلیہ، لبنان کی ان کی اہلیہ بیان کرتی ہے، کتاب ہے فارسی میں، چمران اپنی ہمسر شریک حیات کی نگاہوں میں. گادا ان کی اہلیہ کا نام ہے. وہ کہتی ہے ایک دن جب چمران میرے رشتے کے لیے میرے گھر آیا لبنان، چمران نے 17-18 سال لبنان کے غریبوں، مسکینوں، ناخواندہ لوگوں کے درمیان گزارے تاکہ ان کو علی کی سیرت سے آشنا کرے. یہ جو آپ نسل دیکھ رہے ہیں لبنان میں، اس میں شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی تربیت اور ان کی بیداری اور ان کے خونی جگر کا بڑا عظیم کردار ہے. گادا کہتی ہے جب یہ میرے رشتے کے لیے میرے گھر آئے تو میری ماں نے ان سے کہا، مصطفیٰ آپ کو پتہ ہے آپ کس لڑکی کا رشتہ مانگ رہے ہیں؟ یہ میری بیٹی جب صبح بیدار ہوتی ہے تو نوکر اور ایک خادمہ اس کا پہلے بستر ٹھیک کرتا ہے اور برش اور مسواک سے پہلے اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس اور کافی کا گلاس رکھتی ہے. اتنی نعمتوں میں اتنے پیار کے ساتھ میری بیٹی کی اس گھر میں تربیت ہے. مصطفیٰ تم اس میری پیاری بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہو. گادا کہتی ہیں چمران نے خاموشی کے ساتھ میری ماں کی بات سنی. چمران کی کوالٹی تھی، وہ بولتے کم تھے، کام زیادہ کرتے تھے. جیسے مجھے سے طالب علم، ہم بولتے زیادہ ہے، کام کم کرتے ہیں. باوقار آدمی تھے چمران، رات بھر کام کرنے والے تھے چمران، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ سونے والے اور 23 گھنٹہ کام کرنے والے تھے چمران. اس لیے رہبر آرزو کرتے ہیں ہماری یونیورسٹی سے کاش چمران جیسے کردار نکل جاتے. چمران نے گادا کی ماں سے کہا، ماں میں وعدہ نہیں کرتا ہوں میں اس کے لیے گھر میں کوئی نوکر رکھوں گا، کوئی خادم رکھوں گا، لیکن ہاں میں ایک وعدہ کرتا ہوں تمہارے سامنے، یہ چمران جب تک زندہ ہے، بالکل جب گادا صبح بستر سے اٹھے گی اس کا بسترہ ٹھیک کرے گی اور اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس لائے گا اور اس کے کمرے میں کافی کا گلاس رکھے گا. جب تک زندہ ہوں ماں میں وعدہ کرتا ہوں نوکر رکھنے کا وعدہ نہیں کروں گا، خادم رکھنے کا وعدہ نہیں کروں گا، لیکن اس کا بسترہ جس طرح ماں یہ خادم ٹھیک کرتا ویسے ہی ٹھیک کروں گا. اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے میں 1 گلاس دودھ بھی رکھوں گا، 1 گلاس کافی بھی رکھوں گا. گادا کہتی ہے چمران جب تک زندہ تھے، شہادت سے پہلے تک چمران ہر روز صبح اٹھنے کے بعد میرا بسترہ بھی ٹھیک کرتے تھے اور میرے کمرے میں دودھ کا گلاس بھی رکھتے تھے اور کافی کا گلاس بھی رکھتے تھے. یہاں تک کہ ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو گئی اور چمران محاذ پر رہنے لگے، میں بھی چمران کے ساتھ محاذ پر رہنے لگی. لیکن اس جنگ کے ماحول میں دیکھو، علی کا ماننے والا جنگ کے حالت میں بھی کیا وفاداری کو چھوڑتا نہیں. علی کا ماننے والا گولہ اور بارود میں بھی، برستے ہوئے تیروں میں بھی، برستے ہوئے گولوں میں بھی، گولیوں کے درمیان بھی وفاداری جو مردانہ کوالٹی ہے، اس وفاداری اور اس مردانہ کوالٹی سے کیا چھوڑتا نہیں ہے. گادا کہتی ہے اس جنگ میں جہاں گولے برس رہے تھے، جہاں گولیوں چاروں طرف گولیاں برس رہی تھی، چمران صبح اٹھنے کے بعد میرا بسترہ ٹھیک کرتے تھے، دودھ کا گلاس لاتے تھے، کافی لاتے تھے. میں نے ایک دن کہا چمران، مصطفیٰ چھوڑو، اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی میں وعدہ کیا تھا میری ماں کے ساتھ، اب تمہارے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میرے بھی بال سفید ہو چکے ہیں، چھوڑو وہ عاشقانہ باتیں، چھوڑو وہ عاشقانہ انداز، چھوڑو وہ عاشقانہ طریقہ. تو گادا کہتی ہے چمران نے مجھ سے کہا، گادا میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ چمران جب تک زندہ ہے
گادا کو بستر بھی ٹھیک کرے گا، گادا کو دودھ بھی پلائے گا، گادا کو کافی بھی پلائے گا۔ گادا جب تک میں زندہ ہوں تیرے ماں سے جو وعدہ کیا ہے جنگ کے زمانے میں بھی وہ اس وعدے پر عمل پیرا ہوں گا اور اس عہد کے ساتھ اس وعدے کی وفا کروں گا۔ وفادار، حقیقی معنوں میں چمران علی کا فالوور تھا۔ حقیقی معنوں میں علی جن شیعوں کی تلاش میں تھے، چمران اس کی ایک جھلک تھی، اس کا ایک نمونہ تھا۔ چمران فقط گادا کا وفادار نہیں تھا، چمران اپنے زمانے کے نائب امام کا بھی وفادار تھا۔ چمران اپنے زمانے کے نائب امام کا بھی وفادار تھا۔ جس طرح مولا حسین علیہ السلام کو کربلا کے شہیدوں کی یاد ستاتی تھی اور مولا حسین علیہ السلام روز عاشوراء ان شہیدوں کو پکار رہے تھے، انقلاب اسلامی میں ایران عراق جنگ کے درمیان جب چمران بارڈر پر تھا، خمینی ان کو پیغام بھیجتے تھے، دلم برائے چمران تنگ شدے، چمران سے کہو کچھ دن کے لیے تہران آ جائے۔ خمینی کا دل چمران جیسے وفاداروں کے لیے تڑپتا ہے۔ وفاداری، مرد کس کا نام ہے؟ اگر مرد وفادار نہیں ہے اس کو مرد کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مرد یعنی وفادار، خدا سے لے کر بندگان خدا کے ساتھ جو وفادار ہو۔ مرد یعنی عہد و پیمان کا پابند، خدا سے لے کر خدا کے بندوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہو ان کا پابند ہو۔ لمبی گفتگو اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کے روز عاشوراء کے پہلے خطبے کا تھوڑا اختصار کے ساتھ مجھ حقیر طالب علم نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا۔ پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد پھر بھی مولا حسین علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے۔ یعنی اس سے پہلے بھی کہا نا، حسین درد انسانیت کا نام ہے۔ جب پہلا خطبہ مولا حسین علیہ السلام نے ختم کیا اور پھر دونوں لشکروں نے جنگ کی مکمل تیاری کی، خدا آپ کو، خدا ہمارے بچوں کو، مجھے کی طالب علم کو، آپ آزاداروں کو، سب کو امام زمانہ کے رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بلند آواز میں ظہوری امام زمانہ کے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام، یہاں تک ہم نے پہلا خطبہ ختم کیا۔ جب جنگ کی تیاری کی، لشکر عمر سعد کے پرچم بلند ہو گئے فضا میں، اور مولا حسین کے خیموں کے چاروں طرف لشکر عمر سعد کا گھیرا تھا، اور لشکر عمر سعد ڈول بجا رہے تھے، بینڈ بجا رہے تھے۔ پھر مولا حسین علیہ السلام لشکر عمر سعد کے سامنے گئے، پہلا خطبہ مکمل کیا، پھر لشکر عمر سعد کے سامنے گئے، پھر ان سے کہا یہ ڈول ختم کرو، یہ ڈول بجانا بند کر دو، یہ دف بجانا بند کر دو۔ لیکن انہوں نے ڈول بجانا بند نہیں کیا، انہوں نے دف بجانا بند نہیں کیا، انہوں نے شور کرنا بند نہیں کیا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام نے اسی شور میں، اسی ڈول کی آواز میں، انہی دف کی آواز میں اپنے دوسرے خطبے کا آغاز کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہا، کل ڈول بجا کر وہ حسین کی آواز کے اور حسین کے خطبوں میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ آج بھی بہت ساری رسمیں جو حسین علیہ السلام کے خطبہ قوم تک پہنچانے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ آج میں حقیر طالب علم رکاوٹ بنا ہوں، آج خود قوم کا مزاج رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جب قوم کو حسین کے خطبات سناتے ہیں
قوم بوریت کا احساس کرتی ہے جب منبر پر بیٹھنے والا خطیب اپنی ادھر ادھر کی باتیں سناتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس مجلس کو کامیاب مجلس کہتے ہیں اور لوگ سکون کے ساتھ گھر چلے جاتے ہیں جب وہ احساس کرتے ہیں مفت میں جنت بٹ رہی ہے۔ اور آج بھی حسین کی آواز گم ہو چکی ہے، ہماری رسموں کے درمیان، بدعتوں کے درمیان، لڑائیوں کے درمیان، جھگڑوں کے درمیان گم ہو چکی ہے۔ کل ڈولوں کے درمیان حسین کی آواز گم تھی، دف کے درمیان حسین کی آواز گم تھی، ڈولوں کے درمیان حسین کی آواز گم تھی، لشکر عمری سعد کے شور کے درمیان حسین کی آواز گم تھی، اور آج بھی حسین کی آواز گم ہے، آج بھی حسین کی آواز گم ہے۔ مولا حسین نے دوسرے خطبے کا آغاز کیا، فرمایا وَيْلَكُمْ، جب وہ ڈول نہیں بند کر رہے تھے، وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنْصِتُونَ، وائے ہو تم پر، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ وائے ہو تم پر، خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، اور میری بات سنتے۔ حسین اپنی بات کیوں ان کو سنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، حسین کو اپنی جان بچانے کی فکر نہیں تھی، بلکہ لشکر عمر سعد کو نار جہنم سے بچانے کی فکر تھی۔ حسین علیہ السلام جب ان سے کہتے ہیں خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، تاکہ میری بات سنو۔ وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، اے لشکر عمر سعد، میں تمہیں ہدایت کی طرف، رستگاری کی طرف، سعادت کی طرف بلا رہا ہوں۔ فَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشِدِينَ، جو میری اطاعت کرے گا، قیامت تک جو میری اطاعت کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی نجات یافتہ ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ الْمُهْلِكِينَ، اے لشکر عمر سعد، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری بات نہیں سنے گا، كَانَ مِنَ الْمُهْلِكِينَ، ایسا انسان ہلاک ہو جائے گا۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِأَمْرِي غَيْرَ مُسْتَمِعٍ لِقَوْلِي، اور تم سب میری نافرمانی کرنے والے ہو، کلکم، تم سب میری نافرمانی کر رہے ہو، غیر مستمع لقولی، اور کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ کون بات؟ نجات کی بات۔ کون بات؟ ہدایت کی بات۔ کون بات؟ رستگاری کی بات۔ کون بات؟ آخرت کی بات۔ کون بات؟ دنیا اور آخرت کی عزت و آبرو کی بات۔ کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے، سب لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب اس بات پر ہم گفتگو کریں گے، انسان کیوں حق کو قبول کرنے سے، حق کو سننے سے، حق کو ماننے سے انسان کے لیے کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی لشکر عمر سعد کو حسین علیہ السلام کی بات سننے میں؟ کون سی بات لشکر عمر سعد کو حسین علیہ السلام کی وہ نجات کا پیغام سننے میں رکاوٹ بنی؟ پھر ہم نہج البلاغہ کا رخ کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اس کہ انسان کو حق قبول کرنے میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، غور سے سنیے گا میری بات نہیں، علی کی بات۔ انسان کو حق کو قبول کرنے میں، حق کو سننے میں، حق کی پذیرائی میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، اور ان کا حال لشکر عمر سعد جیسا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، آج خوف ہے نا کورونا کا، اگرچہ ادھر کم ہو چکا لیکن ابھی دنیا میں کیا کورونا کا خوف ہے، ہاں؟ جہاز میں آدمی جاتا ہے تو کورونا کا خوف، بھیڑ بھاڑ میں انسان جاتا ہے کورونا کا خوف، ہاسپٹل میں انسان جاتا ہے کورونا کا خوف، بزنس میں کچھ اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا خوف، طرح طرح کے خوف ہے نا انسان کو۔
مولا فرماتے ہیں سب سے خوفناک چیز کون ہے علی کی نگاہ میں؟ سب سے ڈراؤنی چیز کون ہے علی کی نگاہ میں؟ سب سے وحشت زدہ کرنے والی چیز کون ہے علی کی نگاہ میں؟ علی کو مسلمانوں اور مومنین اور شیعوں کی کون سی چیز سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی تھی؟ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ایھا الناس، لوگو، ان اخوف ما اخاف منکم، میں علی تمہارے بارے میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ الفاظ دیکھو علی کے، مولا فرماتے ہیں لوگو تمہارے بارے میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں، مجھے تمہاری غربت کا خوف نہیں ہے، مجھے تمہاری تعداد کا کم ہونے کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے تمہارے دشمن اور تمہارے مخالف کتنے ہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے تمہارے مکان عالی شان ہے یا نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے تمہارے بدن پر قیمتی لباس ہے یا سستا لباس ہے، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے تمہیں 5 وقت کی روٹی ملتی ہے یا نہیں، یہ مجھے خوف زدہ نہیں کرتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف منکم، لوگو جو چیز تمہاری مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی ہے 2 چیزیں۔ کس کے الفاظ ہیں؟ مولا 2 چیزیں تمہاری مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی ہے۔ کون سی 2 چیزیں؟ اتباع الہوا، موضوع گفتگو کیا ہے؟ کیا سبب بنتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہے، کیا ریزن ہوتا ہے؟ انسان کے سامنے حق ہے، حق کا امام ہے، حق کا پیشوا ہے، حق کا نمائندہ ہے، لیکن انسان انکار کرتا ہے، انسان قبول نہیں کرتا ہے، انسان حق کو جٹلاتا ہے، انسان حق کا انکار کرتا ہے، کیا سبب ہے؟ مولا جواب دیتے ہیں حق قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے، حق سننے میں کیا رکاوٹ ہے، حق پر عمل پیرا ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ فرماتے ہیں ایھا الناس ان اخوف ما اخاف منکم اثنتان، اے لوگو تمہاری 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر رہی ہے، 2 چیزیں مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر رہی ہے، ڈر رہی ہے، لرز رہا ہوں جب ان 2 چیزوں کا خیال آتا ہے۔ ایک چیز اتباع الہوا وطول العمل، ایک اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی کا مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے بارے میں، خواہشات کی پیروی کا۔ وطول العمل، لمبی لمبی آرزویں، اتنی بڑی لمبی آرزویں کہ عمر نو بھی ان آرزوؤں کو جامع عمل پہنانے کے لیے کیا ناکافی ہوگی۔ پھر مولا ریزن بھی بتاتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کیا کرتی ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ خواہشات کی پیروی، خواہشات کی پیروی یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، انسان کے ارد گرد 10 کسٹمر ہیں جن سے انسان لاکھوں کما سکتا ہے۔ خواہشات کی پیروی یہ ہے، خواہشات کی پیروی یہ نہیں ہے کہ انسان مال نہ کمائے، کہ خواہشات کی پیروی یہ ہے اذان کا ٹائم ہے، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے اور انسان ان سے دنیا حاصل کما سکتا ہے، اور ادھر سے اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ انسان اگر اذان کو چھوڑے اور دنیا حاصل کرنے میں مصروف ہو جائے، یہ خواہشات کی پیروی ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ یہ خواہشات پر عمل کرنا ہے۔ ایران کے ایک شہید مہاجر، ہو سکتا ہے ان کا بھی ذکر کبھی آیا ہو، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ جنگ، ایران عراق جنگ کے زمانے میں یہ بسیجی کھانا کھا رہے تھے، اذان کی آواز کانوں تک ٹکرائی، انہوں نے وہ پلیٹ وہیں چھوڑی
اور نماز پڑھنے کے لیے گئے. ساتھیوں نے کہا مہاجر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا جب تک تو نماز پڑھ کے آئے گا. شہید مہاجر نے کہا اگر میں نماز کو چھوڑ کر گرم کھانے میں مصروف ہو جاؤں اتنے دیر میں میرا ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا. اتنے دیر میں میرا ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا. کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ جب دنیا اور خدا کے درمیان ایک راستہ اختیار کرنا ہو، اگر خدا کا راستہ اختیار کیا یہ خدا کی بندگی ہے، اگر دنیا کا راستہ اختیار کیا تو یہ نفس کی اور خواہشات کی پیروی ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے تمہارے بارے میں خواہشات کی پیروی کا خوف ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں کا خوف ہے. خواہشات کا کیا اثر کیا ہوتا ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں کیوں خواہشات کا خوف ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہشات کی پیروی انسان کو حق پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. خواہشات کی پیروی، مولا ان سے کہہ رہے ہیں حق بات سنو، وہ سن نہیں رہے ہیں. کیوں؟ خواہشات کی پیروی. وہ خواہش کیا تھی؟ عمر سعد کے درہم و دینار. وہ خواہشات کیا تھی؟ عمر سعد کے ہدیے. وہ خواہشات کیا تھی؟ درباری یزید کے انعامات. وہ خواہشات کی پیروی کیا تھی؟ اپنے ستاروں اور اپنی نوکری کی حفاظت. مولا فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں کے بارے میں تمہارے بارے میں خوف ہے. ایک خواہشات کی پیروی اور دوسری لمبی لمبی آرزوئیں. خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان، یہ خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے روکتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اور طول عمل لمبی لمبی آرزوؤں کا کیا ہوتا ہے؟ لمبی لمبی آرزوئیں. شیخ سعدی کی ایک داستان ہے، وہ نقل کرتے ہیں ایران کا ایک بڑا تاجر تھا، مختلف کنٹریز میں تجارت کی غرض سے جاتا تھا. بال سفید ہو چکے تھے، داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی، کمر بھی خمیدہ ہو چکی تھی. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب سفر کم کرو اور کچھ اپنی آخرت کی بھی کچھ فکر کرو، توبہ کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، قبر کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. تو شیخ سعدی کہتے ہیں وہ تاجر مجھ سے کہنے لگا کہ جناب بس یہ سفر، میں ایران سے جاؤں گا آذربائیجان سامان لے کر، وہاں سے اس کو بیچوں گا، آذربائیجان سے دوسرا سامان خریدوں گا، تاجکستان لے جاؤں گا، تاجکستان کو اس کو بیچوں گا، دوسرا سامان لوں گا، چین جاؤں گا، چائنا میں اس کو بیچوں گا، نیا سامان خریدوں گا، ہندوستان جاؤں گا، ہندوستان میں اس سامان کو بیچوں گا، نیا سامان خریدوں گا، امریکہ جاؤں گا، امریکہ میں اس سامان کو بیچوں گا، فرانس جاؤں گا، یورپ جاؤں گا. تو شیخ سعدی نے کہا بندہ خدا تمہیں اتنی زندگی کی گارنٹی کہاں ہے؟ تو کہہ رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، تیسرے ملک سے چوتھے ملک. اسی کو کہتے ہیں کیا؟ لمبی لمبی آرزویں. فَيُنْسِل آخرہ، لمبی لمبی آرزوؤں کے نتیجے میں انسان آخرت بھول جاتا ہے، قبر کو بھول جاتا ہے، سوال و نکیر و منکر کو بھول جاتا ہے، قبر کی تاریکی کو بھول جاتا ہے، قبر کی تنہائی کو بھول جاتا ہے، قبر کی وحشت کو بھول جاتا ہے. جب لمبی لمبی آرزویں کیا انسان کے سامنے کیا کھڑی ہو جاتی ہے تو انسان حق کو کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں حق کے درمیان خواہشات کی پیروی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یزیدی خصلتیں، خواہشات کی پیروی، امام کی بات نہ سننا، خواہشات کی پیروی. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز میں ان کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. نبی رحمت کے ایک صحابی تھے ثعلبہ انصاری. ثعلبہ انصاری غریب صحابی تھے، مال کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے غنی صحابی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتا تھا،
اور اول صف میں حاضر ہوتا تھا. خواہشات مال کی ہو سکتی ہے، خواہشات شہرت کی ہو سکتی ہے، خواہشات اقتدار کی ہو سکتی ہے، خواہشات لیڈرشپ کی ہو سکتی ہے، خواہشات باس اور بڑا بننے کی ہو سکتی ہے، خواہشات جھوٹی شان کی بھی ہو سکتی ہے. ہزاروں طرح کی خواہشیں ہیں نا، صرف مال کی خواہش تھوڑی ہے. ٹرمپ کو کون سی خواہش ہے؟ وہ تو اتنا امیر آدمی ہے. اقتدار کی خواہش ہے نا. یہ ثعلبہ انصاری غریب صحابی تھا لیکن دیندار تھا. صبح جماعت پیغمبر کے پیچھے، ظہر اور عصر پیغمبر کے پیچھے، مغرب عشاء پیغمبر کے پیچھے، نماز جمعہ میں حاضر. لیکن جب بھی پیغمبر سے ملاقات ہوتی، یا رسول اللہ ایک دعا کیجئے نا، چھوٹی سی دعا، مجھے بھی مال دنیا مل جائے. پیغمبر ان سے کہتے تھے ثعلبہ وہ کم مال جس کا تم شکرانہ بجا لا سکتے ہو اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کا شکرانہ بجا لانے سے انسان عاجز ہو. مال کا بھی شکرانہ بجا لانا ہے نا. شہید چمرانی کا جملہ ہے، مال کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ انسان مال لاکھوں کروڑوں کمانے کے بعد تسبیح اٹھائے شکرن للہ کہے. نہیں، مال کا شکرانہ یہ نہیں ہے. شہید چمران کا جملہ ہے، مال کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح اٹھائے کہے پالنے والے تیرا شکر. نہیں، مال کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان مال راہ خدا میں خلق خدا کی آسائش کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، امام زمانہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کے لیے مال کا شکرانہ ہے. ثعلبہ سے پیغمبر نے کہا ثعلبہ وہ کم مال جس کا تو شکر بجا لا سکتا ہے اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر بجا نہیں لا سکتا. لیکن یہ اصرار کرتا تھا، یا رسول اللہ شکرانہ بھی بجا لاؤں گا. آپ دیکھیے جب مجھے آپ کی دعاؤں کے طفیل میں کثیر مال ملے گا، دولت مند بن جاؤں گا، آپ مدینے کے سارے غریبوں کو میرے پاس بھیجا کرے، آپ مدینے کے سارے حاجت مندوں کو میرے پاس بھیجا کرے. ان کی حاجت روائی میرا کام، ان کی غربت ختم کرنا میرا کام، ان کی مدد کرنا میرا کام. مدینے کے یتیموں کو بھیجیے، ان یتیموں کو پالنا میرا کام. جو شادی کو پہنچ چکی ہوئے بیٹیاں ان کی شادی کرانا میرا کام. یا رسول اللہ مسجد بنانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو میرا کام. بہت اصرار کیا. پیغمبر اس کا ضرب جانتے تھے، اس کا ضرب کتنا ہے. اس کا کچھ لوگوں کا ضرب کثیر مال کے لیے نہیں ہوتا. جہاں کسی کو ایک سال میں انکم بڑھ گئی تو تکبر، گھمنڈ، ماں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں، دوست کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں، دوستوں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں، بیوی کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں. اس سے پہلے اپنی بہن کو بار بار فون کرتا تھا، بامبے میں رہتی تھی، احمد آباد میں رہتی تھی. اب تو اس کو بہن کو فون کرنے کے لیے کوئی فرصت نہیں. بہن سے اس سے پہلے کہتا تھا بہن دعا کرو کہ تمہارا بھائی بھی ترقی یافتہ ہو جائے. اب مال ملا، نہ بہن کی فکر، نہ بھائی کی فکر، نہ ہمسایہ فکر، نہ دوست کی فکر، نہ مسجد کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ امام عصر کی فکر، کچھ نہیں. کچھ لوگوں کا ضرب کثیر مال کے لیے نہیں ہوتا تھا. پیغمبر نے کہا، یہ پیغمبر ثعلبہ میں یہی دیکھتے تھے، اس کا ضرب کثیر مال کے لیے نہیں، یہ ہلاک ہو جائے گا. لیکن اصرار کیا. پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی. ثعلبہ نے ایک گوسفند، ایک بھیڑ خریدا. بھیڑ کیا خریدا کہ دیکھتے دیکھتے اس مال میں اتنی برکت ہو گئی کہ ثعلبہ مدینے سے باہر ان کو چرنے لے جاتا تھا. اور یہاں تک کہ ثعلبہ کو مدینے سے باہر ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا مکان بنانا پڑا اور ایک بہت بڑی زمین لینی پڑی. اور اسی زمین میں ان بھیڑ بکریوں کو ایک مدینے کا ایک مانا جانا پہچانا تاجر بن گیا، بزنس مین بن گیا، بڑا آدمی بن گیا. اب جب مال زیادہ ہو گیا، پہلے نماز جمعہ چھوٹ گئی. کیا چھوٹ گئی؟ نماز جمعہ. 5 وقت کی نماز پیغمبر کے ساتھ پڑھتا تھا، باہر سے آتا تھا، مدینہ نماز میں شرکت کرتا تھا. پہلے جمعہ میں آنا چھوڑ دیا. جمعہ میں آنے کے ساتھ ساتھ جب کہا رہے جمعہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، پھر نماز صبح میں نہیں جا سکتے، اتنا کام رہتا ہے، ظہر عصر کو جایا کریں گے. جمعہ کے ساتھ ساتھ صبح چھوٹ گئی اور صبح کے ساتھ ساتھ
کہا ارے چھوڑو، ظہر میں بھی میرے بہت زیادہ کسٹمر رہتے ہیں، بہت زیادہ کام رہتا ہے، اب صرف مغربین کے وقت جایا کریں گے۔ ظہر بھی چھوٹ گئی، جمعہ چھوٹا، صبح چھوٹی، ظہر عصر چھوٹی، کہا اب صرف شام کو جایا کریں گے، شام کو جایا کریں گے۔ کچھ زمانے تک شام کو جانے لگا، پھر کہا اتنا زیادہ کام ہے، اب تو میں یہیں جا کر کیا نماز پڑھ سکتا ہوں، میں مدینے نماز پڑھنے کے لیے کیا نہیں جا سکتا ہوں۔ علی نے کہا مجھے تمہارے بارے میں دو چیزیں بہت زیادہ خوف زدہ کر رہی ہے، ایک خواہشات کی پیروی ہے اور دوسری لمبی لمبی آرزویں ہیں۔ خواہشات کی پیروی حق کے بارے میں، حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، حق سننے میں رکاوٹ ہے، حق پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ ثعلبہ جب تینوں نبی سے دور، اب نبی کی یاد نہیں، پہلے نبی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں، پہلے نبی کے بغیر ایک بھی نماز بھی نہیں، اب حال یہ ہوا، اب مدینہ ہی چھوٹ گیا۔ اسی زمانے میں خدا کی طرف سے مال میں، بیڑ بکریوں میں، گوشت پھند میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم آیا۔ نبی نے دو لوگوں کو بھیجا، کہا جا کے میرے ثعلبہ کے پاس جاؤ، اس سے کہو اس مال میں زکوٰۃ دینی ہے۔ جب وہ نبی کے دو لوگ ثعلبہ کے پاس پہنچے، کہا حکم آیا ہے خدا کی طرف سے، اب نماز کے ساتھ ساتھ مال میں زکوٰۃ بھی دینا ہے، مال کے ساتھ ساتھ مال میں زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ تو کیا کہا میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا، یہ ہمارے نبی اب ہم سے باج لے رہے ہیں، یہ نبی اب ہم سے تاوان لے رہے ہیں۔ اور ثعلبہ وہ جو نبی سے کہتا تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے مال میں برکت ہو، تمام غریبوں کو میں پالوں گا، تمام یتیم کو میں پالوں گا، تمام محتاجوں کا خیال میں رکھوں گا، اب یتیموں کا خیال رکھنا چھوڑیے، اب مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کا حکم آیا۔ لیکن مال کی خواہش نے، مال دولت کی خواہش نے پیغمبر کے بارے میں اس کے اندر اتنا یہ جذبہ پیدا کر دیا، اطاعت کے بدلے اب اس کے اندر سرکشی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ کہہ رہا ہے ان پیغمبر کے دو نمائندوں سے، پیغمبر ہم سے باج لے رہے، زکوٰۃ وغات کچھ نہیں ہے، پیغمبر ہم سے تاوان لے رہے ہیں، خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ جب یہ دو پیغمبر کے نمائندے نبی کے پاس پہنچے، نبی سے ثعلبہ کا حال بتایا، یا رسول اللہ وہ ثعلبہ، غریب ثعلبہ جو ایک زمانے میں دعویٰ کرتا تھا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر۔ اب یہ مال دنیا، نماز سے بھی مال دنیا نے اس کو دور رکھا، نبی سے بھی دور رکھا، زکوٰۃ کے واجب حکم پر عمل کرنے سے بھی دور رکھا، وائے ہو ثعلبہ پر۔ یہ جو مولا فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف منکم اثنتان، 2 چیزوں کا بڑا خوف ہے تمہارے بارے میں، ایک اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی، وطول العمل، لمبی لمبی آرزوں کا بہت زیادہ خوف ہے۔ کیوں خواہشات کی پیروی حق کو قبول کرنے میں، حق پر عمل کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے، اور لمبی لمبی آرزوں کے نتیجے میں انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آخرت کو بھولنے کی وجہ سے بھی انسان آخرت کو بھولنے کی وجہ سے بھی انسان حق سے دور رہتا ہے۔ مسلمان یعنی تسلیم، سرنڈر، سراپا، انسان سراپا تسلیم، کس کے سامنے؟ خالق کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ نبی کے حکم کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ امام وقت کے سامنے۔ تسلیم ہونے والے کو مسلمان کہتے ہیں، امام کے سامنے سرنڈر ہونے والے کو امام کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ تسلیم و رضا، سرنڈر ہونا، جھک جانا، سر جھکانا امام کے حکم کے مقابلے میں، سرزمین کربلا میں، میدان کربلا میں جو ایک اور پیغام ہمیں ملتا ہے کہ کربلا کے شہید حکم امام کے مقابلے میں کس قدر تسلیم تھے۔
کربلا کے شہداء حکم امام کے مقابلے میں کس قدر سرخم کیے ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ جس شہید نے حسین کے سامنے تسلیم کا اظہار کیا، تسلیم کا مظاہرہ کیا، جو سر جھکا کر حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، جس کو اپنی مرضی کا نہیں بلکہ مولا حسین کی مرضی کا خیال ہوتا تھا، وہ کون تھا؟ اس انسان کا نام تھا علمدار کربلا قمر بنی ہاشم۔ روز عاشورہ بلکہ شب عاشورہ جب مولا حسین علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا تم سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، چلو یہ چراغ بجھا دیتا ہوں، میرے بچوں کا ہاتھ تھام لو، اپنے اپنے وطن جاؤ، یہ سارے لعین یہ لشکری ہمارے ساتھ صرف میرا سر مانگتے ہیں، صرف مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ سب سے پہلے علمدار کربلا کھڑے ہوئے، ایک جملہ کہا لا ارانا اللہ ذالک ابدا، مولا حسین خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے مولا کہ ہم آپ کو تن تنا چھوڑے میرے مولا، لا ارانا اللہ ذالک ابدا، مولا وہ دن ہمیں نہ دکھائے ہم زندہ ہو اور ہمارے ہوتے ہوئے آپ تنہا ہو جائے مولا، مولا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہم زندہ ہو ہمارے ہوتے ہوئے آپ تنہا ہو جائے مولا، مولا ہمیں اس زندگی کو کیا کرنا ہے جس زندگی میں امام نہ ہو مولا، مولا ہمیں اس زندگی کو کیا کرنا ہے مولا جس زندگی میں حسین نہ ہو مولا۔ ایک ایک کر کے سارے شہداء کھڑے ہو گئے، انہوں نے حکم امام کے سامنے اپنے تسلیم ہونے کا اعلان کیا۔ روز عاشورہ جب مولا حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے، اجرکم علی اللہ، ایک مرتبہ علمدار قمر بنی ہاشم مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مولا اجازت ہے میں لڑنے جاؤں؟ حسین نے کہا میرے غازی عباس تو تے میرے لشکر کا سالار ہے میرے علمدار، شاید علمدار نے کہا ہوگا میرے مولا میں جس لشکر کا سالار تھا مولا وہ کربلا میں پڑا ہوا ہے میرے مولا، ان کے سینوں میں تیر اور نیزے پیوست ہو چکے ہیں مولا۔ تسلیم اور رضا حسین علیہ السلام نے کہا غازی اب جب جانا ہی چاہتے ہو، دیکھ رہے ہو خیموں میں رونے کی بچوں کی آواز آ رہی ہے، ذرا بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کرو۔ علمدار تسلیم تھا، یہ نہیں کہا مولا میں جنگ کروں گا، مشکیزہ سکینہ ہاتھ میں لیا، تیزی کے ساتھ دوڑے اور لشکر کو چیرتے ہوئے نہر فرات میں جب علی کا لال اترا، مشکیزہ سکینہ کو پانی سے بھرا، دور سے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ علمدار کربلا نے ہاتھ میں ایک چلو پانی لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد فوراً گرا دیا اور کہا عباس یہ تو وفاداری کا تقاضا نہیں عباس، خیموں میں حسین بھوک سے تڑپ رہے، خیموں میں حسین کے بچے تڑپ رہے، عباس وفا کا تقاضا یہ نہیں ہے تم یہاں پانی پیو، حسین کے بچے بھوک سے مر رہے، پانی کو دریائے فرات میں پھینکا اور مشکیزہ سکینہ کو لے کر تیزی کی طرف واپس خیموں کی طرف آ رہے تھے، جس راستے گئے تھے اس راستے سے واپس نہیں آئے، جاڑیوں کی طرف سے آئے، جہاں آگے بڑھ رہے تھے ایک مرتبہ ایک لعین نے ایک بازو قلم کیا
دیا. ایک مرتبہ آگے بڑھے تو دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. مشکیزہ کو اپنے دہانی مبارک میں سنبھالا. تیروں کی بارش ہوئی. مشکیزہ سکینہ چلنے ہوئی. علمدار نے اپنے حسین مولا کو آواز دی, مولا علمدار کا سلام قبول کیجئے. حسین نے جب علمدار کی آواز سنی, کالان انکسر زہری, ارے میرے علمدار, اب تو میری کمر ٹوٹ گئی میرے علمدار. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے لمبی لمبی آرزوؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے حکم نبی اور اپنے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم ہونے کی توفیق اور طاقت عنایت فرما. پالنے والے پردہ غیب میں ایک امام حسین کی طرح وفاداروں کے انتظار میں ہیں. پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو امام زمانہ کا وفادار بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے پردہ غیب میں امام زمانہ با وفا لشکر کے انتظار میں ہیں. پالنے والے ہمیں ان مجالس کے ذریعے, اپنے مکتب کے ذریعے, اپنے اسکولوں کے ذریعے, اپنے مساجد کے ذریعے, اپنی تبلیغ کے ذریعے امام زمانہ کا وفادار لشکر تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے یہ جو جوانیاں, یہ جو صحت, یہ جو سلامتی ہمیں عطا کی, پالنے والے اس کے ذریعے اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جو پوری دنیا میں مکتب اہل بیت کی خدمت بجا لا رہے ہیں, خصوصاً سید علی خامنئی, سید علی سیستانی, سید حسن نصر اللہ اور اس خط میں چلنے والے دیگر نوجوان علماء, پالنے والے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. پالنے والے مکتب اہل بیت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, داخلی اور بیرونی سازشیں, پالنے والے ان سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. پالنے والے اخوت و بھائی چارگی اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اپنی یاد, اپنے نبی کی یاد, اپنے پیاروں کی یاد اور یاد امام زمانہ کے ذریعے ہمیں اپنے دلوں کو نورانی اور تر و تازہ بنانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جن مرحومین نے ہمیں فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے, پالنے والے اس مجالس کے طفیل میں ان تمام مرحومین کی قبروں کو نورانی فرما. پالنے والے جن شہداء نے مکتب اہل بیت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے, پالنے والے ان شہداء کو شہدائی کربلا کے ساتھ محشور فرما. پالنے والے شہدائی مدافعین حرم شہید قاسم سلیمانی, شہید انجینئر ابو مہدی, پالنے والے ان کو مولا حسین کے شہیدوں اور علمدار کے ساتھ محشور فرما. پالنے والے جو ان شہیدوں کا مشن ہے, ہمیں اس مشن کی پاسداری اور اس مشن کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین.